الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بدعتی تقریبات میں انعامی مقابلے۔ سوال کیا گیا ہے ہماری مساجد میں ماہ رمضان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دینی تقریبات کے موقع پر انعامی مقابلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ انعامات لینے جائز ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، امت اسلامیہ کے لیے عید اور تہوار معدود اور معروف ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کو ان کا خیال رکھنے پر ابھارا گیا ہے۔ ان تہواروں اور موسموں میں رمضان المبارک کی خیر و برکت کا موسم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عشرہ ذی الحجہ اور یوم عاشوراء کا روزہ وغیرہ شامل ہے۔ ان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہے، کیونکہ اس روز کے متعلق نہ تو شریعت میں کسی عبادت کی تخصیص ہے اور نہ ہی کسی شعار اپنانے اور کوئی تقریب منعقد کرنے کی، بلکہ نہ تو صحابہ کرام نے اور نہ ہی تابعین اعظام نے اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے ائمہ کرام نے عید میلاد النبی منائی۔ اس لیے اگر کوئی شخص بھی ان کی جانب شریعت سے کچھ منسوب کرتا ہے تو اس نے بدعت کا ارتکاب کیا اور اس نے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو دین میں نہ تھی۔ دوم، بلا شبہ اس دن انعامی مقابلہ منعقد کرنا اس دن کو منانے اور اس کا جشن منانے میں شمار ہوتا ہے اور اسی میں شامل ہوتا ہے جو اسے عید مانتا ہے۔ اس لیے اس میں شریک ہونا یا پھر اس بدعتی موقع پر منعقد ہونے والے انعامی مقابلہ میں شریک ہونا جائز نہیں، وگرنہ اس میں شریک ہونا بھی بدعت شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے، امت اسلامیہ کی معاونت کرتے ہوئے آپ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سکول، فیکٹری اور اداروں وغیرہ میں چھٹی کرنا، تقاریر، لیکچر اور وعظ کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں افریقہ میں کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو کمیٹی کا جواب یہ تھا کہ میلاد النبی کا جشن منانا اور اس دن چھٹی کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو خود ایسا کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ رد ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 25۔ سوم، رہی شرعی تقریبات مثلا ماہ رمضان وغیرہ تو یہ مشروع ہے، بلکہ اس کی یاد دہانی کرانا مستحب ہے، اور رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بیان کرنا، اس میں مستحب اعمال بتانا اور اس ماہ رمضان میں جو اجر و ثواب ہے لوگوں کے علم میں لانا، اسی طرح درس و تقاریر اور کنونشن منعقد کرنا شرعی خیر و بھلائی کے موسم کی تعلیم دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور شرعی تقریبات کو زندہ کرنے کے وسائل میں علمی انعامی مقابلہ جات، حفظ القرآن کے مقابلہ ماہ رمضان میں کرانا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور حفظ کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں اور دینی احکام کی تعلیم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے انعامی مقابلے منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا انشاءاللہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چہارم، ہماری اس ویب سائٹ پر مختلف قسم کے انعامی مقابلہ جات میں انعامات رکھنے کا تفصیلی بیان موجود ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ انعامی مقابلہ خیر و بھلائی اور دینی اور دنیاوی فائدہ پر مشتمل ہو، بلکہ احناف نے تو علم حساب یعنی ریاضی کے مقابلہ میں معاوضہ کے جواز کو خاص کر بیان کیا ہے۔ فتاوی الہندیہ میں موجود ہے، جب اس جیسے کسی فقیہ بننے والے نے کہا، آؤ ہم مسائل میں مقابلہ کریں، اگر تم صحیح بیان کرو اور میں غلط کر گیا تو آپ کو اتنا اور اتنا اور اتنا انعام دوں گا، اور اگر میں نے صحیح بیان کیا اور تم غلطی کر گئے تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، یہ جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 324۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ رد المختار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 404 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 89743۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔